اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ہود کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں باقاعدہ اس کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس سورت کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سورت مکی و مدنی صورتوں کے تیسرے گروپ کی دوسری مکی صورت ہے۔ اس میں 123 آیات اور 10 رکوع ہیں، جو 11ویں پارے کے 17ویں رکوع سے شروع ہو کر 12ویں پارے کے 10ویں رکوع تک ہے۔ یہ سورت اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام کے نام پر ہے، جس کا ذکر 5ویں رکوع میں ہود علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی قوم کا، اور یہ اس صورت کے لحاظ سے یہ 50 سے 60 آیات میں بنتی ہیں۔ اس صورت کا زمانہ نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری سالوں میں ہے، جب کفار مکہ کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کے پھیلنے کا خدشہ لاحق ہو چکا تھا، اور وہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ اگر اس دعوت کو اب نہ روکا گیا تو یہ سارے عرب میں پھیل جائے گی۔ اس لیے مشرکین مکہ ہر حربہ استعمال کر رہے تھے کہ جیسے بھی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو روکا جائے۔ انہوں نے مسلمانوں پر بھی ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اللہ نے یہ صورت مبارک نازل کر کے مشرکین مکہ کے نظریات کی تردید پختہ دلائل کے ساتھ کی ہے، اور سابقہ قوموں یعنی اس میں قوم نوح، عاد، سمود، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام اور آل فرعون کے حالات و واقعات کا ذکر کر کے یہ واضح کیا گیا ہے کہ نسل انسانی کے دو گروہ ہیں۔ ایک گمراہوں کا ہے، ایک گروہ وہ جو اپنی ساری زندگی دنیاوی مال و متاع اور جاہ و عشمت حاصل کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ اختیار کرتا ہے، یہ مشرکین کا گروہ ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو دنیا کو بہتر طریقے سے گزارنے کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی اچھا کرنے کی فکر کرتا ہے، اور جو اس سلسلے میں جد و جہد بھی کرتا ہے۔ یہ اہل ایمان کا ہے گروہ۔ پہلے گروہ کی مثال اندھوں جیسی ہے، یعنی مشرکین کی، جبکہ دوسرے گروہ کی بینا لوگوں جیسی ہے کہ وہ دیکھتے بالتے ہیں اور ان کو عقل بھی استعمال بھی کرتے ہیں۔ جیسی سابقہ قوموں کا ذکر کر کے سرداران مشرکین مکہ کو عبرت دلوائی گئی ہے، جس طرح پہلی قوموں پر اللہ نے عذاب نازل کیا تھا، اب موجودہ مشرکین بھی اگر نافرمان رہے تو ان پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اور دوسری طرف اہل ایمان کی ڈھارس بندھائی گئی ہے اور انہیں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے کی تلقین ہے۔ یہ صورت ان 5 صورتوں میں ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ وہ صورتیں ہود ہے اور واقعہ ہے، مرسلات ہے، النبا ہے اور تکویر ہے۔ کیونکہ اس میں عذاب کے ساتھ سخت لہجہ اپنایا گیا ہے، تو یہ حضور کو فکر تھی کہ اگر یہ اسی طرح گمراہ ہی رہے تو ان پر تو عذاب ہر وقت ہر حالت میں آنا ہی آنا ہے، تو یہ صدر کیوں نہیں رہے، یہی ان کو فکر تھی۔ اس صورت کی ابتدائی 4 آیات کو قرآن مجید کی تعلیمات کی عکاس قرار دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں بنیادی مضمون توحید، رسالت اور قیامت سے آگاہی ہے۔ اس میں ماننے والوں کے لیے بشارت ہے اور منکرین کو تاریخی حوالہ جات یعنی سابقہ انبیاء اور رسل علیہ السلام اور ان کی قوموں کے حالات و واقعات بتا کر خبردار کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی فساد اور برائیوں اور احکام الہی کو نہ ماننے والوں کے خلاف جہد مسلسل اور راہ حق پر استقامت سے قائم رہنے کی ہدایت اور درس ہے۔ وحی اور قرآن کی حقانیت اور صاحب قرآن کی شان بتائی گئی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا علم کائناتی نظام میں موجود ہر شے پر محیط ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور امتحانات اہل ایمان کے ایمان کی پرکھ کے لیے ہیں۔ اگر اس صورت کا مختصراً ترین 2-3 فکروں میں بیان کیا جائے تو اس صورت کو
3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ پہلا جو ہے انبیاء اور رسل کی دعوت کو قبول کرنے کے ثمرات اور مسترد کرنے والوں کا انجام بعد، اور دوسرا حصہ ہے کہ یہ بھی اللہ رب العزت نے بتایا ہے مشرکین کو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے کی پوری طاقت اور اہلیت رکھتا ہے، اور اگر اس نے وہ فیصلہ کر لیا تو اس کا کوئی اس عذاب کا کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا۔ تیسرا حصہ نام اہل ایمان کے لیے ہے کہ نامساعد ترین حالات میں بھی صبر و استقامت اور جو ہے نا برداشت کے ساتھ ان حالات کا سامنا کریں، کیونکہ پہلے پیغمبروں کا قصے سنا کر کے یہ 900 سال اور کتنے 100 سال جو ہے وہ پیغمبر جو ہے نا تکلیفیں برداشت کرتے رہے، تو یہ ابھی تو آپ کو اتنا زیادہ عرصہ ہوا وہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اتنا زیادہ لمبا عرصہ انہیں مشرکین کو دیا جائے گا اگر آپ نہیں کامیابی ہونا ہے۔ لیکن ضرورت صرف اس بات امر کی ہے کہ آپ ثابت قدم رہیں، اپنے دین پہ قائم رہیں، صبر و استقامت کے ساتھ ہر حالت کا سامنا کریں۔ تو اب اس صورت کا یہ خلاصہ تھا، اب اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔